صدر غلام اسحاق خان نے 6 اگست 1990 کو وزیراعظم بینظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر کے غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگران وزیراعظم مقرر کیا تو اسی روز راولپنڈی کور کی 111 بریگیڈ کے ایک نوجوان فوجی افسر کیپٹن محمد صفدر کو وزیراعظم کا ADC تعینات کیا گیا۔ کیپٹن صفدر نے پرائم منسٹر آفس جا کر جوائننگ دی تو وزیراعظم کے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر نثار نے انہیں نگران وزیراعظم غلام مصطفیٰ جتوئی سے متعارف کروایا۔ کیپٹن صفدر کی یہاں ڈپٹی ملٹری سیکرٹری لیفٹیننٹ کرنل اشفاق پرویز کیانی سے بھی ملاقات ہوئی، جو بعد ازاں آرمی چیف بنے۔ چند ماہ بعد اشفاق پرویز کیانی کی خدمات واپس لے لی گئی۔ عام انتخابات کے بعد نگران وزیراعظم غلام مصطفیٰ جتوئی بھی سبکدوش ہو گئے اور ان کی جگہ میاں نواز شریف نے بطور وزیراعظم حلف اٹھا لیا، مگر کیپٹن صفدر بطور ADC برقرار رہے اور ان کے باس میاں نواز شریف نے انہیں اپنا داماد بنانے کا فیصلہ کرتے ہوئے بڑی بیٹی مریم نواز کی شادی کیپٹن صفدر سے کر دی۔ یہ لو میرج تھی یا پھر ارینج میرج؟ اس شادی کے حوالے سے بہت سی چہمگوئیاں ہوتی رہی۔ آج 32 سال بعد بھی اس حوالے سے کئی طرح کی افواہیں زیر گردش ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ انکہی کے اس سلسلے میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ داماد اول سے متعلق دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ فوجی افسر کیپٹن صفدر بطور ADC تعیناتی کے وقت 27 سال کے نہایت وجیح صورت نوجوان تھے۔ وہ خوش عقل تو تھے ہی، مگر اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے انہوں نے جلد ہی نگران وزیراعظم غلام مصطفیٰ جتوئی کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ 6 نومبر 1990 کو جس روز میاں نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھایا، رخصت ہونے والے نگران وزیراعظم غلام مصطفیٰ جتوئی نے ADC کیپٹن صفدر کو میاں نواز شریف سے متعارف کرواتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب، کیپٹن صفدر میرے ADC ہی نہیں بلکہ خاندان کے ایک فرد اور بیٹے کی طرح۔ تقریب حلف برداری کے بعد کیپٹن صفدر نے وزیراعظم نواز شریف سے درخواست کی کہ انہیں رخصت ہونے والے نگران وزیراعظم غلام مصطفیٰ جتوئی کو خدا حافظ کہنے کے لیے ایئرپورٹ جانے کی اجازت دی جائے۔ نئے وزیراعظم کو خوشگوار حیرت ہوئی کہ جب دارالحکومت میں ہر شخص نئے وزیراعظم کا قربت حاصل کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہے، تو اس ADC کو رخصت ہونے والے وزیراعظم کو خدا حافظ کہنے کی فکر لاحق ہے، جس کے پاس اب کوئی اختیار نہیں۔ وزراء اعظم کے ساتھ ADC اور ملٹری سیکرٹری کا ذاتی تعلق بن جانا ہرگز اچنبے کی بات نہیں۔ وزیراعظم محمد خان جنیجو نے ایوان اقتدار سے رخصت ہوتے وقت جنرل ضیاء الحق کو خط لکھ کر درخواست کی تھی کہ آپ نے میری اسمبلی تو تحلیل کر دی، لیکن ایک سفارش مان لیں، میرے ADC کو DMG گروپ میں لے لیں۔ وزیراعظم محمد خان جنیجو کی طرح نگران وزیراعظم غلام مصطفیٰ جتوئی نے بھی جاتے ہوئے آرمی چیف جنرل اسلم بیگ کو خط لکھ کر اپنے ADC کیپٹن صفدر کو بطور سول سرونٹ DMG گروپ میں شامل کرنے کی سفارش کر دی۔ کیپٹن صفدر نے نئے وزیراعظم میاں نواز شریف کو بتایا کہ 6 ماہ میں سول سروسز اکیڈمی میں ٹریننگ کے لیے خط آ جائے گا تو وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر نئے سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ کیپٹن صفدر بہت جلد ہی نئے وزیراعظم نواز شریف کی گڈ بکس میں بھی آ گئے۔ انہوں نے اپنے نئے ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر جاوید حسن کو تاکید کی کہ کسی جلسے جلوس یا دورے کے موقع پر کیپٹن صفدر کو ہی ان کے ساتھ رکھا جائے، کیونکہ باقی ADCs کی نسبت یہ صورتحال کو سنبھال لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتے ہیں۔ اور پھر کچھ عرصہ بعد پشاور جاتے ہوئے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کے بعد میاں نواز شریف کیپٹن صفدر کی بہادری کے قائل ہو گئے۔ دراصل 2 موٹر سائیکل سوار سیکورٹی حصار کو توڑ کر وزیراعظم کی گاڑی کے قریب آ گئے۔ پولیس انہیں پکڑنے میں ناکام رہی۔ کیپٹن صفدر نے ہیرو بننے کے چکر میں چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دی اور تیزی سے بھاگ کر نہ صرف ان کی موٹر سائیکل گرا دی بلکہ انہیں پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسی طرح ایک بار ملتان کے قریب ہیلی کاپٹر کسی عمارت سے ٹکرا گیا۔ وزیراعظم نواز شریف دوسرے ہیلی کاپٹر میں تھے، کیپٹن صفدر اس ہیلی کاپٹر میں تھے جو عمارت سے ٹکرایا۔ اس موقع پر بھی کیپٹن صفدر نے ہیلی کاپٹر پر سوار 22 افراد کو بچانے میں اہم کردار ادا کیا تو اگلے روز اخبارات میں خبریں شائع ہوئیں، ہیرو آف دا ڈے کیپٹن صفدر۔ کیپٹن صفدر نے سہیل وڑائچ کی کتاب غدار کون میں دیے گئے انٹرویو کے دوران بھی اس طرح کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ انہیں وردی لٹکانے کے لیے کوئی بڑی الماری درکار تھی۔ انہوں نے PWD کے SDO کو کہا تو اس نے جواب دیا کہ سندھ ہاؤس کے سٹور سے کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں، وہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ کیپٹن صفدر نے جب لوہے کی یہ الماری کھولی
تو اس میں کافی زیادہ تصویریں، زیور اور میک اپ کا سامان تھا۔ دراصل یہ الماری سندھ ہاؤس میں بے نظیر بھٹو کے زیر استعمال رہی اور سارا سامان ان کا تھا۔ کیپٹن صفدر نے یہ سارا سامان کپڑے میں باندھ کر ملٹری سیکرٹری کو دے دیا۔ ملٹری سیکرٹری نے وزیر اعظم کو بتایا تو انہوں نے کہا، صفدر میں بہت خوش ہوں، تم اس وقت کمرے میں اکیلے تھے، چاہتے تو یہ زیور اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ پھر یہ سارا سامان ایک لیٹر کے ساتھ بے نظیر صاحبہ کو سندھ ہاؤس بھیج دیا گیا۔ اس دوران سول سروسز اکیڈمی جوائن کرنے کا ٹائم آ گیا۔ کیپٹن صفدر کو 18ویں کامن کورس میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا۔ اے ڈی سی کیپٹن صفدر نے اجازت چاہی، مگر وزیر اعظم نواز شریف نے ان کا کورس 6 ماہ لیٹ کروا دیا۔ 6 مہینے بھی گزر گئے تو وزیر اعظم نے کہا کہ کچھ دیر اور رک جاؤ۔ اسی طرح 1.5 سال کی تاخیر ہو گئی۔ کیپٹن صفدر میاں نواز شریف کے ہی لاڈلے نہیں تھے، بلکہ بیگم کلثوم نواز بھی ان پر مہربان تھی۔ ایک روز کیپٹن صفدر نے وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری سے یہ کہہ کر اپنے آبائی شہر منسیرہ جانے کی چھٹی لی کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس روز جب وزیر اعظم نے محسوس کیا کہ وہ ڈیوٹی پر نہیں ہے تو ان کے متعلق دریافت کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنے والدہ کی بیماری کے سبب چھٹی پر گئے۔ کیپٹن صفدر پہلی بار دونوں خاندانوں کی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس روز گھر گیا ہوا تھا، فون کی گھنٹی بجی، میرے والد صاحب نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا کہ وزیر اعظم نواز شریف بات کریں گے۔ انہوں نے میرے والد سے فون پر گفتگو کی اور میری والدہ کی صحت کے متعلق بات چیت کی۔ ہم سب بہت حیران تھے کہ وزیر اعظم اپنے عملے سے کس قدر باخبر ہے۔ یہ جون 1991 کی بات ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا موٹرکیڈ اس وقت کے شمال مغربی سرحدی صوبے اور آج کل کے خیبر پختونخوا کے ضلع ناران کی وادی کاغان کی جانب رواں دواں تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ والی نشست پر وجیح صورت اے ڈی سی کیپٹن صفدر براجمان تھے۔ اس روز گاڑی میں وزیر اعظم کے ہمراہ ان کی اہلیہ کلثوم نواز بھی موجود تھی۔ منسیرہ سے گزرتے ہوئے اے ڈی سی وزیر اعظم اور خاتون اول کو علاقے کے متعلق آگاہ کر رہے تھے کہ اچانک خاتون اول نے کہا، یہ وادی کس قدر خوبصورت ہے۔ جی میڈم، یہ وادی بہت خوبصورت ہے، میرا بچپن اسی جگہ کھیل کود میں گزرا ہے۔ کیپٹن صفدر نے جواب دیا، او واقعی یہاں سے آپ کا گھر کتنا دور ہے؟ بیگم کلثوم نواز نے اشتیاق سے پوچھا تو کیپٹن صفدر نے کہا کہ میڈم یہاں سے بہت قریب ہے۔ تو بیگم کلثوم نواز نے کہا، پھر چلیں آپ اپنا گھر دکھائیں۔ بیگم کلثوم نواز نے کہا اور وزیر اعظم نواز شریف نے بھی اپنی اہلیہ کی تجویز سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم کا قافلہ ہوٹر بجاتی گاڑیوں کے ساتھ کیپٹن صفدر کے گھر کے قریب جا کر رک گیا۔ کیپٹن صفدر گاڑی سے نکل کر دوڑے کہ وہ وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ سے پہلے ہی اپنے گھر پہنچ کر اپنے والدین کو اطلاع کریں کہ وی وی آئی پی مہمان آئے ہیں۔ کیپٹن صفدر کی والدہ کسی بزرگ کے مزار پر فاتح خوانی کے لیے گئی ہوئی تھی۔ ان کے والد جو مطالعہ کے شوقین اور اردو کے شاعر تھے، وہ اپنی لائبریری میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے۔ ابا جان، وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ آئے ہیں۔ یونیفارم میں ملبوس کیپٹن صفدر نے 10 مرلے کے مکان میں واقع مطالعے کے کمرے میں موجود اپنے باپ کے کان میں سرگوشی کی۔ کیپٹن صفدر کے والد اسحاق مسرور، جو کہ یوٹیلٹی سٹور سے ریٹائرڈ ملازم تھے، جلد ہی اپنے گھر سے باہر آئے اور اتنی عجلت میں وہ کتاب رکھنا بھی بھول گئے جسے وہ اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے تھے۔ ان کی ایک انگلی ان 2 صفوں کے درمیان ہی تھی جہاں وہ پڑھتے ہوئے رکے تھے۔ کیپٹن صفدر نے اپنے والد کو میاں صاحب اور ان کی اہلیہ سے متعارف کروایا۔ ان کے والد نے دونوں میاں بیوی کا استقبال کیا اور انہیں گھر لے جاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ پہلے سے اطلاع کر دیتے تو ان کے لیے باقاعدہ انتظامات کیے جاتے۔ گھر میں داخل ہو کر بیگم کلثوم نواز نے جائزہ لیا۔ مہمانوں کو برآمدے میں بٹھایا گیا۔ مہمانوں نے کیپٹن صفدر سے ان کی والدہ کا پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ کسی بزرگ کے مزار پر فاتح خوانی کے لیے گئے ہیں۔ پنجرے میں بند ایک خوبصورت طوطے پر خاتون اول کی نگاہ گئی تو وہ اس کے پاس چلی گئی۔ کیپٹن صفدر نے بیگم کلثوم نواز کی دلچسپی کو بھانپتے ہوئے بتایا کہ یہ طوطا دراصل ان کی والدہ کا پالتو ہے اور یہ باتیں بھی کرتا ہے۔ اور پھر کیپٹن صفدر نے میاں مٹھو کو بتایا کہ میاں مٹھو، یہ بی بی جی ہے۔ کیپٹن صفدر کے کہنے پر طوطا بھی بولنے لگا، جی بی بی جی، جی بی بی جی۔ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی اہلیہ براستہ ٹرین لاہور سے اسلام آباد آ رہے تھے۔ کیپٹن صفدر اپنے ڈبے میں تھے۔ جب عملے نے انہیں بتایا کہ وزیر اعظم نے انہیں طلب کیا ہے، وہ وزیر اعظم اور ان کے اہل خانہ کے لیے مخصوص ڈبے میں آئے تو وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں بیٹھ جانے کو کہا۔ کیپٹن صفدر بیٹھ گئے تو بیگم کلثوم نواز نے انہیں میز پر رکھی ٹوکری سے پھل کھانے کی دعوت دی۔ اس دوران وزیر اعظم نواز شریف نے پوچھا، صفدر کیا تم ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیپٹن صفدر نے ادب سے جواب دیا، جی سر، مجھے جانا ہوگا کیونکہ پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ تم اپنی نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے
اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں رہ جاتے؟ کیپٹن صفدر اس تجویز پر حیران رہ گئے اور کہا سر مجھے اپنے والد سے اجازت لینا ہوگی۔ جب وہ وزیر اعظم کے کیبن سے نکل رہے تھے تو وزیر اعظم نواز شریف کے پرانے خدمتگار تیزی سے ان کے پاس آئے اور کہا کہ مت جاؤ، ملک کا وزیر اعظم تمہیں روک رہا ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ کر کیپٹن صفدر نے اپنے والد کو ٹیلی فون کیا اور وزیر اعظم کی تجویز سے آگاہ کرتے ہوئے اجازت طلب کی۔ کیپٹن صفدر کے والد اسحاق مسرور نے کہا ٹھیک ہے، تم وہی کرو جو میاں نواز شریف کہتے ہیں۔ کیپٹن صفدر نے وزیر اعظم کو مطلع کیا تو وہ مسکرانے لگے اور کہا کہ اپنے والد کا شکریہ ادا کریں۔ اس وقت شاید کیپٹن صفدر کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور خاص طور پر ان کی اہلیہ بیگم کلثوم نواز ان پر بہت مہربان ہے۔ بیگم کلثوم نواز نے اپنے سٹاف میں سے ایک بااعتماد ملازم قمر زمان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ منصیرہ جا کر کیپٹن صفدر کے مزاج اور عادات و ادوار کا جائزہ لیں اور معلوم کریں کہ وہاں علاقے میں ان کے خاندان کی شہرت کیسی ہے۔ قمر زمان نے وہاں گاؤں جا کر لوگوں سے پوچھا کہ آپ کیپٹن صفدر کو جانتے ہیں؟ وہ کیسا انسان ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم کیپٹن صفدر کو تو نہیں جانتے، البتہ یہ جو سامنے قبرستان ہے اس میں اس کے دادا کا مزار ہے، ہم آج بھی ان کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان قبروں کی طرف پیٹھ کر کے نہیں چلتے۔ بتایا جاتا ہے کہ کیپٹن صفدر کے دادا صاحبزادہ غلام ربانی بریلوی مسلک کے اسلامک اسکالر تھے۔ بہرحال منصیرہ جانے والے قمر زمان نے یہی باتیں آ کر وزیر اعظم نواز شریف اور بیگم کلثوم نواز کو بتا دی۔ 1992 کی گرمیوں میں کیپٹن صفدر ہفتہ وار چھٹی پر اپنے گھر منصیرہ آئے ہوئے تھے۔ ان کے والد اسحاق مسرور اور والدہ ہاجرہ بی بی نے بلا کر کہا صفدر میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیپٹن صفدر نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ابا جی میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکتا ہے، آپ نے گھر میں تو یہ بات کہہ دی ہے مگر کہیں اور نہ کہہ دیجئے گا یہ سب، میری نوکری چلی جائے گی۔ کیپٹن صفدر کے والد نے کہا بیٹا میں نے ایک عمر گزاری ہے، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، میرا تاثر غلط نہیں۔ بیگم کلثوم نواز نے تمہاری والدہ ہاجرہ بی بی کو فون کر کے کہا کہ ہمیں آپ کا بیٹا چاہیے، ہم اسے اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تو اور کیا ہے۔ کیپٹن صفدر نے سہیل وڑائچ کی کتاب غدار کون میں دیے گئے انٹرویو کے دوران بتایا ہے کہ قمر زمان صاحب جو وزیر اعظم نواز شریف کے فیملی ممبر کی طرح تھے، انہوں نے مریم سے پوچھا کہ تمہارے والدین کیپٹن صفدر سے تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں، چونکہ تم میرے لیے بیٹی کی طرح ہو اس لیے مجھے کہا گیا ہے کہ تمہاری مرضی معلوم کروں۔ مریم نے کہا ابو سے کہیں میں آپ کے فیصلے پہ راضی ہوں اور مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات قمر زمان صاحب نے مریم نواز سے کیپٹن صفدر کے ساتھ منگنی ہونے سے 1 سال پہلے پوچھی تھی۔ کیپٹن صفدر کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود دونوں میں کسی قسم کے احساسات پیدا نہیں ہوئے، یہ مکمل طور پر ارینج میرج تھی، محبت کی شادی نہیں تھی۔ ایک بندہ جو اے ڈی سی ہو وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ پرائم منسٹر کی بیٹی سے محبت کر لے گا۔ جب شادی کی بات چلی تو کیپٹن صفدر 28 سال کے تھے، جبکہ مریم نواز نے 23 اکتوبر 1991 کو اپنی 18ویں سالگرہ منائی تھی۔ دونوں کی عمروں میں 10 سال کا فرق تھا۔ کیپٹن صفدر کہتے ہیں کہ دونوں بہنیں مریم اور آسمہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھومتی پھرتی تھی، میں نے انہیں دیکھا ضرور تھا لیکن میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ جو لوگ فوج کے ڈسپلن سے واقف ہیں انہیں بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ ایک اے ڈی سی وزیر اعظم کی فیملی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جسارت ہی نہیں کر سکتا۔ داماد اول کیپٹن صفدر کی رودات بیان کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ شادی کب اور کیسے ہوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بلال اور کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔ میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی مریم نواز کی شادی اپنے اے ڈی سی کیپٹن صفدر سے کر دی۔ شادی کے بعد کیپٹن صفدر نے فوج کی نوکری چھوڑ دی اور اسسٹنٹ کمشنر کے طور پر سول سروس میں آ گئے۔ نازوں میں پلی مریم نواز نے منصیرہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے 10 مرلہ گھر میں کس طرح گزر بسر کی۔ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کے ہاں پہلے بچے کی پیدائش کب اور کتنے عرصے بعد ہوئی؟ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے عنان اقتدار پر قبضہ کر لیا تو کیپٹن صفدر کہاں تھے؟
سعودی عرب میں جلاوطنی کے دوران کیپٹن صفدر نے لیفٹیننٹ جنرل محمود اور جنرل عزیز کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیپٹن صفدر کے انتہا پسندانہ مذہبی خیالات اور رجحانات کا سبب کیا ہے؟ انکہی کے اس سلسلے میں آج ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ داماد اول میں کیپٹن صفدر اور مریم نواز سے متعلق دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ کیپٹن صفدر اور مریم نواز کی منگنی ہو گئی تو دونوں خاندانوں نے شادی کی تیاریاں کرنا شروع کر دی۔ کیپٹن صفدر اور مریم کی شادی 25 دسمبر 1992 کو میاں نواز شریف کی 42ویں سالگرہ کے موقع پر رکھی گئی۔ میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے۔ انہوں نے نہایت دھوم دھام کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ شادی کے بعد مریم نواز لاہور میں اپنے والدین کا محل نما گھر چھوڑ کر مانسہرہ اپنے سسرال میں 10 مرلے کے مکان میں منتقل ہو گئی۔ نوبیاتا جوڑے کے پاس سوزوکی 1000 cc کار تھی۔ گاؤں کی زندگی بہت کٹھن اور مشکل تھی۔ کیپٹن صفدر کہتے ہیں کہ مریم نواز نے بہت بڑی قربانی دی اور خود کو اس نئے ماحول میں ایڈجسٹ کیا۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ساس بہو کے تعلقات بہت مثالی تھے۔ مریم نواز کیپٹن صفدر کی والدہ کے بالوں میں تیل لگایا کرتی تھی، کنگھی کرتی تھی، رات کو پاؤں دھو کر کریم لگایا کرتی تھی اور باورچی خانے میں کام کاج بھی کیا کرتی تھی۔ اس دوران کیپٹن صفدر لاہور سول سروسز اکیڈمی میں کورس کرنے کے لیے چلے گئے۔ یہاں سے ماہانہ 5000 روپے ملا کرتے تھے جس سے گزر بسر ہوتی۔ وارٹن اکیڈمی میں ٹریننگ کے دوران کیپٹن صفدر نے اتفاق ہاسپٹل کے قریب ایک مکان کرائے پر لینے کی کوشش کی، مگر شریف خاندان کے سربراہ میاں محمد شریف نے کہا کہ آپ ادھر ہمارے پاس جاتی عمرہ میں ہی رہیں۔ میاں نواز شریف نے بھی کہا کہ اگر حسن اور حسین نواز مانسہرہ پڑھنے جائیں اور کسی اور جگہ جا کر رہیں، آپ کے گھر قیام نہ کریں تو عجیب لگے گا۔ آپ صبح اکیڈمی جائیں گے، مریم اکیلی ہوگی، آپ یہاں ہمارے پاس ہی رہیں۔ کیپٹن صفدر نے ایک بار پھر اپنے والد اسحاق مسرور سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جیسا بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں ویسا ہی کرو۔ ٹریننگ مکمل ہو گئی تو کیپٹن صفدر کی پہلی پوسٹنگ قصور میں بطور اسسٹنٹ کمشنر ہوئی۔ کیپٹن صفدر وہاں پہنچے تو پہلے سے تعینات افسر نے کہا کہ ان کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ان کے امتحان قریب ہیں، آپ کہیں اور پوسٹنگ کروا لیں۔ چنانچہ لاہور قصور روڈ پر چونیا میں بطور سول سرونٹ ان کی پہلی پوسٹنگ ہوئی۔ جب کیپٹن صفدر اسسٹنٹ کمشنر چونیا کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے تھے تو 18 اپریل 1993 کو ان کے سسر میاں نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی گئی۔ اس دوران کیپٹن صفدر کو چونیا سے ماڈل ٹاؤن لاہور تعینات کر دیا گیا۔ اس دوران ان کی صحافیوں سے لڑائی ہوئی تو نہ صرف FIR درج کر لی گئی بلکہ انہیں OSD لگا دیا گیا۔ 27 مئی 1993 کو نواز شریف کی حکومت بحال ہو گئی تو یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم نواز شریف کے درمیان تعلقات معمول پر نہ آ سکے تو قومی اسمبلی تحلیل کر دی گئی اور 6 اکتوبر 1993 کو انتخابات ہوئے جن میں بینظیر بھٹو نے کامیابی حاصل کی۔ 23 نومبر 1993 کو یعنی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی شادی کے 11 ماہ بعد ان کی بڑی بیٹی مہر النساء پیدا ہوئی۔ یعنی اس حوالے سے جو گھٹیا قسم کی باتیں کی جاتی ہیں وہ بے بنیاد اور لغو ہیں۔ 25 دسمبر 2015 کو مہر النساء کی شادی بھی مریم نواز کی طرح میاں نواز شریف کی سالگرہ والے دن ہوئی۔ میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے اور اس موقع پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی شادی میں شرکت کی تو بہت تنقید ہوئی۔ 3 فروری 1997 کو جب میاں نواز شریف نے 2/3 اکثریت لے کر طاقتور ترین وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف اٹھایا تو کیپٹن صفدر کو ہدایات ملی کہ وہ وزیر اعظم کے سٹاف میں بطور پرسنل سٹاف افسر شامل ہو۔ یہاں کئی شخصیات نے کیپٹن صفدر کے قریب ہونے کی کوشش کی۔ لیفٹیننٹ جنرل پرویز مشرف جو تب کور کمانڈر بنگلہ تھے، انہوں نے کیپٹن صفدر کو وہاں آ کر مچھلیاں پکڑنے اور چھٹیاں گزارنے کی دعوت دی، مگر داماد اول کیپٹن صفدر نے معذرت کر لی۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے منتخب حکومت کا تختہ الٹ کر اقتدار پر قبضہ کر لیا تو کیپٹن صفدر اسلام آباد میں نہیں تھے بلکہ اپنے والدین سے ملنے مانسہرہ گئے ہوئے تھے۔ جب صورتحال خراب ہونے کی اطلاعات ملی
تو انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ جب انہوں نے وزیر اعظم کے کیمپ آفس جاتی امرا فون کیا تو ٹیلی فون آپریٹر نے بتایا سر فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا ہے۔ کیپٹن صفدر کا یہاں کلثوم نواز سے رابطہ ہوا اور پھر مریم نواز سے بھی بات ہوئی جو اپنی والدہ کے ساتھ لاہور جاتی امرا میں تھیں۔ کیپٹن صفدر نے دونوں خواتین کو تسلی دی اور کہا کہ وہ جلد پہنچ رہے ہیں۔ کیپٹن صفدر نے اپنے والد اسحاق مسرور کو فوجی بغاوت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ اسلام آباد چلوں گا۔ اگلے روز یعنی 13 اکتوبر کو اسلام آباد پہنچتے ہی کیپٹن صفدر کے والد اسحاق مسرور نے جنرل پرویز مشرف کی فوجی بغاوت کے خلاف سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی۔ یہ پٹیشن دائر کرنے کے لیے اسحاق مسرور نے بطور وکیل راجہ اکرم ایڈوکیٹ کی خدمات مستعار لی جو سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ کے والد تھے۔ جب کیپٹن صفدر اور ان کے والد اسحاق مسرور سپریم کورٹ پہنچے تو ان کے وکیل راجہ اکرم ایڈوکیٹ پر اصرار طور پر غائب ہو گئے اور یوں اس پٹیشن پر سماعت نہ ہو سکی اور پھر یہ معاملہ سینیٹر ظفر علی شاہ کی پٹیشن میں زیر بحث آیا۔ سپریم کورٹ میں اپنی پٹیشن سے مایوس ہو کر کیپٹن صفدر لاہور میں اپنے خاندان کے پاس وزیر اعظم کی رہائش گاہ پہنچے جنہیں فوجی انتظامیہ کی جانب سے زبردستی نظر بند کیا گیا تھا۔ جاتی امرا پہنچنے پر کیپٹن صفدر کو بھی فوجی حکام کی جانب سے حراست میں لے لیا گیا اور انہیں شریف خاندان کے ماڈل ٹاؤن والے گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ کیپٹن صفدر کو ماڈل ٹاؤن والے گھر میں 5 ماہ کے لیے نظر بند رکھا گیا۔ حمزہ شہباز بھی یہی نظر بند تھے مگر ان دونوں کو الگ الگ رکھا گیا تھا۔ جب کیپٹن صفدر کے والد کو معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا نظر بند ہے تو انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں مارچ 2000 میں حبس بیجا کے خلاف پٹیشن دائر کر دی۔ بعد ازاں فوجی انتظامیہ کی جانب سے کیپٹن صفدر کو رہا تو کر دیا گیا مگر انہیں او ایس ڈی بنا کر کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ سبکدوش وزیر اعظم میاں نواز شریف اٹک کے قلعے میں قید تھے جبکہ بیگم کلثوم نواز ان کی رہائی کے لیے سیاسی مہم چلا رہی تھی۔ تاہم کیپٹن صفدر تکنیکی طور پر بے عمل ہو کر رہ گئے تھے کیونکہ وہ سرکاری ملازم تھے اور سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے تھے۔ تاہم کیپٹن صفدر کے والد اسحاق مسرور نے کہا بیگم کلثوم نواز سڑکوں پر ہیں، وہ تمہاری ماں ہیں، یہ نہ ہو کہ پولیس کا کوئی ڈنڈا انہیں لگے اور تمہیں نہ لگے۔ قیامت والے دن میں تم سے اس چیز کا حساب لوں گا۔ جاؤ اور بہادری کے ساتھ ان کا ساتھ دو، بزدلی نہیں دکھانی۔ جب شریف خاندان کو جلا وطن کر کے جدہ کے سرور پیلس بھیجا گیا تو داماد اول کیپٹن صفدر کا نام بھی بیرون ملک بھیجے جانے والے افراد میں شامل تھا۔ سعودی عرب میں جلا وطنی کے دوران ایک روز جب وہ مسجد الحرام میں نماز ادا کر رہے تھے تو انہوں نے جنرل عزیز کو دیکھا کہ وہ وہاں نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ یہی وہ آدمی تھے جنہوں نے حقیقت میں فوجی بغاوت میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ کیپٹن صفدر نے جنرل عزیز کو دیکھتے ہی اپنے ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور بآواز بلند دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ پاکستان کو غاصب جنرلوں سے پاک فرما۔ جیسے ہی جنرل عزیز نے یہ سنا تو انہوں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ اسی طرح کی شرارت وہ جنرل محمود کے ساتھ بھی کر چکے تھے جو فوجی بغاوت کا ایک اور اہم مہرہ تھے۔ مسجد الحرام میں جب جنرل محمود اپنے محافظوں کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کے لیے موجود تھے تو کیپٹن صفدر نے انہیں دیکھ کر بھی اونچی آواز میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے دعا مانگنا شروع کر دی۔ جب کیپٹن صفدر سعودی عرب میں جلا وطنی کاٹ رہے تھے تو ان کے والد کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے ایک خط موصول ہوا کہ زیادہ چھٹیوں کی بنا پر کیپٹن صفدر کو نوکری سے برطرف کیا جاتا ہے۔ ان کی نوکری اسی صورت برقرار رہ سکتی ہے کہ اگر وہ چیف ایگزیکٹو اور صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف سے تحریری درخواست میں استدعا کرے۔ ان کے والد نے اس خط کا جواب خود ہی تحریر کر دیا کہ میرا بیٹا کسی بھی غیر آئینی چیف ایگزیکٹو یا صدر سے نوکری کی درخواست نہیں کرے گا۔ اس خط کے بعد کیپٹن صفدر کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ جب جلا وطنی ختم ہونے کے بعد وہ پاکستان واپس آئے تو انہوں نے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو خط لکھا جنہوں نے کیپٹن صفدر کی برخاستگی کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ میں بدل دیا۔ سرکاری ملازمت ختم ہو جانے پر کیپٹن صفدر نے سیاست کے میدان میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا۔ 2008 کے انتخابات میں چودھری نثار علی خان
कौमी असम्बली की 2 नशिस्तों पर कामयाब हुए थे। जब उन्होंने एक नशिस्त छोड़ दी और NA 52 रावलपिंडी में ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो कैप्टन सफदर ने यहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के तौर पर कामयाबी हासिल की। 2011 में कैप्टन सफदर को मुस्लिम लीग नून यूथ विंग का सरबराह बना दिया गया। 2013 के आम इंतखाबात में कैप्टन सफदर ने अपने इलाके मानसेरा कम तुरगर से कौमी असम्बली के हल्का NA 21 से इलेक्शन लड़ा और भारी मार्जिन से कामयाबी हासिल की। 2018 के इंतखाबात में सजा होने की वजह से वो इंतखाबात में हिस्सा ना ले सके तो मुस्लिम लीग नून ने यहाँ से मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को टिकट दिया, जो बआसानी ये नशिस्त जीतने में कामयाब रहे। 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात में इस हल्के को बहुत मजबूत और महफूज ख्याल करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। यह हल्का जो पहले NA 21 कहलाता था और अब NA 15 कहलाता है, यहाँ तहरीक इंसाफ के एक मकामी रहनुमा शहजादा गश्त आसिफ खान ने 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने वाले मियां नवाज शरीफ को हरा दिया तो ये बात कैप्टन सफदर के लिए भी सुबकी का बाइस बनी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर का ताल्लुक एक कट्टर बरेलवी मजहबी घराने से है और वो शिद्दत पसंदाना ख्यालात और रुझानात के मालिक हैं। वो खुद को मुजाहिद ख़त्म नबूवत के तौर पर पेश करते हैं। 2012 में पार्टी पॉलिसी से हटकर बयानात देने पर उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी गई थी। जब सलमान तासीर के कातिल मुमताज़ कादरी को फांसी दी गई तो पार्टी पॉलिसी के बरक्स कैप्टन सफदर ने मुमताज़ कादरी को खराज अकीदत पेश किया और उसे शहीद करार दिया। बाद अज़ां जब शहद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म थे और मुस्लिम लीग नून को ख़त्म नबूवत की शिकों में मुबैना रद्दो-बदल पर तौहीन के इल्ज़ामात का सामना था, तहरीक लब्बैक ने धरना दे रखा था तो कैप्टन सफदर ने अपना वज़न उन इंतहा पसंदों के पलड़े में डाल दिया जिन्होंने हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी थी। उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए अहमदियों को मुल्की सालमियत के लिए खतरा करार दे दिया और कहा कि उन्होंने ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर पार्लिमानी सियासत में कदम रखा है। जब पानामा का हंगामा शुरू हुआ तो कैप्टन सफदर भी इसकी लपेट में आ गए और न सिर्फ गिरफ्तार हुए बल्कि उन्हें 1 साल कैद की सज़ा भी सुना दी गई। इस मुकदमे की समाअत के दौरान मालूम हुआ कि कैप्टन सफदर इस्लामाबाद के E12 4 सेक्टर में एक 500 गज प्लाट के मालिक हैं जो उन्हें 1990 में अलाट हुआ था। इसके अलावा कैप्टन सफदर मनसेरा में 1 केनाल के रिहायशी मकान और 160 केनाल ज़री अराजी के भी मालिक हैं। राजनपुर में उनके पास 15 एकड़ रकबा है। मरियम नवाज ने उन्हें एक BMW कार तोहफे में दी जो उन्होंने 60 लाख रुपए में बेच दी। अक्टूबर 2020 में कैप्टन सफदर और मरियम नवाज कराची गए तो उन्होंने मज़ार कायद पर हाजिरी दी। यहाँ कैप्टन सफदर ने वोट को इज्जत दो के नारे लगवा दिए तो कोहराम मच गया। पुलिस पर दबाव डाला जाने लगा कि कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। जब IG सिंध मुश्ताक मेहर ने इस फरमाइश की तामील ना की तो ISI के चंद जोशीले अफसरों ने उन्हें अगवा कर लिया। पुलिस अफसरों ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को अगवा किए जाने के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफे देने और छुट्टी की दरखास्तें देना शुरू कर दी तो तब कहीं जाकर इस मामले पर पसपाई अख्तियार की। इस दौरान कैप्टन सफदर और मरियम नवाज जिस होटल में क़याम पजीर थे उसका दरवाज़ा तोड़कर कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया गया। दामाद अव्वल कैप्टन सफदर और उनकी अहलिया मरियम नवाज की रोदात बयान करने का सिलसिला जारी है। अगली किस्त में हम आपको बताएंगे कि मरियम नवाज ने सियासत के मैदान में कब, कैसे और क्यों कदम रखा। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़ तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 033284105337 दस्तियाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।
مریم نواز شریف جنہیں گھر میں پیار سے گڑیا کہا جاتا ہے، وہ پارٹ ٹائم سیاستدان سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی وزیر اعلیٰ بننے میں کیسے کامیاب ہوئی؟ کبھی حمزہ شہباز شریف کو اپنے تایا میاں نواز شریف کا عکس سمجھا جاتا تھا، ایک موقع پر انہیں نواز شریف کا سیاسی وارث بھی قرار دیا گیا تھا، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ حمزہ شہباز شریف دیوار سے لگا دیے گئے اور مریم نواز شریف ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئے۔ داماد اول کیپٹن صفدر جو پنجاب کی حد تک اب مرد اول بن چکے ہیں، انہیں تو شروع سے ہی مریم نواز میں وزیر اعظم دکھائی دیتا تھا، مگر سچ مچ یہ فیصلہ کب ہوا کہ نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز سیاست میں نہیں آتے تو پھر مریم نواز کو نئے چہرے کے طور پر متعارف کروایا۔ مریم نواز شریف کے میڈیکل کالج میں داخلے کی کیا کہانی ہے، ان کہیں کہ اس سلسلے میں آج ہم یہی معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ داماد اول کیپٹن صفدر اور ان کی اہلیہ مریم صفدر سے متعلق تیسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ مریم نواز شریف ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، ایف ایس سی کے بعد میڈیکل کالج میں ان کا داخلہ نہ ہو سکا تو آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں ایک نشست کی گنجائش پیدا کر کے ایم بی بی ایس میں داخلہ کروا دیا گیا۔ یہ جو تصویر سوشل میڈیا پر کہیں دکھائی دیتی ہے جس میں مریم نواز خواتین فوجی ڈاکٹرز کے لیے مخصوص یونیفارم میں ملبوس ہے، دراصل انہی دنوں کی ہے۔ بعد ازاں یہاں سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور میں مائیگریشن کروا لی گئی، مگر یہ معاملہ میڈیا کی زینت بن جانے پر صورتحال اس قدر بگڑ گئی کہ مریم نواز کو ایم بی بی ایس کی تعلیم ادھوری چھوڑنا پڑی اور پھر بعد ازاں انہوں نے انگریزی ادب میں ماسٹرز کیا۔ تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے چند برس قبل ایک پریس کانفرنس کے دوران اس حوالے سے انکشافات کیے تھے۔ میں ایک مختصر بات کرنا چاہتی ہوں۔ جہاں تک مریم بی بی کا تعلق ہے، جہاں بیٹھے ہوئے ہیں بہت دھیان سے بیٹھے اور بہت دھیان سے بات کرنی چاہیے۔ یہ لاہور جو ہے نا، یہ ہر بندہ ہر بندے کو جانتا ہے، میرا خیال ہے یہ تو کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ مجھے ہمیشہ جب ان کی باتوں کا اور ان کی سچائی کا، اور جب یہ بہت شور مچاتی ہیں تو وہ بات یاد آ جاتی ہے بہت عرصہ پہلے کی بات، جب ان کو داخلہ نہیں ملا لاہور کالج کے اندر، تب ان کے والد صاحب جو تھے، وہ میں تو آپ کے سامنے کر رہی ہوں تو کہیں مجھے میرے خلاف کریں جو کرنا چاہتی ہیں، ان داخلہ نہیں ملا، والد صاحب نے وہاں کی پرنسپل جو تھی ان کو ہٹا دیا۔ اور ہمیں یاد ہے کہ وہ آپ لوگ جو پرانی اخباریں کھولیں گے تو دیکھ لیں گے، وہاں سڑکوں پہ لڑکیاں آ گئیں، انہوں نے شور مچایا، واپس سے پرنسپل کو لگانا پڑا۔ اور پرنسپل جو تھی وہ بھی بڑی حالی پرنسپل تھی، اس نے کہا اس کے باوجود میں نہیں اس کو واپس رکھوں، اور ان کو پھر دوسری کالج میں داخلہ ملا، وہ جس طرح بھی داخلہ دلوایا، والد صاحب چیف منسٹر تھے ان کے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کو میڈیکل کالج میں نہیں داخلہ ملا۔ جب میڈیکل کالج میں نہیں داخلہ ملا تو آپ نے ان کی وہ تصویر بھی تو دیکھی ہوگی نا، فوجی جو تصویر ہے، تو فوج والوں نے داخلہ دے دیا۔ جس فوج والوں کو آج کل آپ برا بھلا ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، سیٹ لکھی باقاعدہ، اور پھر کوئی 3-4 مہینے کے عرصے کے بعد جس کالج میں میں پڑھا رہی تھی کنگ ایڈورڈ میں، جو سب سے اوپر میرٹ ہوتا ہے، سب سے ہائیسٹ میرٹ، وہاں مائیگریشن ہو گئی۔ میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ بیٹا تمہیں پتا تھا کیسے ہوئی ہے یہ سارا کچھ؟ تمہیں پتا تھا یہ سب غلط کام ہو رہا ہے؟ نہیں، اس بیچاری کو کیا پتا، اس کے ابا کر رہے تھے نا، اس کے ابا یہ غلط کام کر رہے تھے، اس بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ جی انہوں نے کلاسیں نہیں اٹینڈ کی، ان کا داخلہ نہیں بھیجا۔ یہ باتیں یہ ٹریننگ کے حصے میں شامل ہوتی ہیں کسی بھی بچے کے۔ معروف کالم نگار سہیل وڑائچ روزنامہ جنگ میں 17 فروری 2024 کو شائع ہونے والے کالم میں لکھتے ہیں کہ اتفاق فیملی کے کئی لوگ بیگم کلثوم نواز کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ بیگم کلثوم نواز نے اپنے کسی بچے کی شادی اتفاق فیملی میں نہیں ہونے دی۔ مریم نواز کی کیپٹن صفدر کے ساتھ شادی بھی شاید بیگم کلثوم نواز کی اسی حکمت عملی کا نتیجہ تھی، کیونکہ حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز شریف کی عمروں میں محض 1 ہی سال کا فرق ہے، اور اگر مریم کی شادی میں تاخیر کی جاتی تو شریف خاندان کی طرف سے کزن میرج کے لیے دباؤ بڑھ جاتا اور مریم نواز شریف کی حمزہ شہباز شریف کے ساتھ شادی کے لیے اصرار کیا جاتا۔ جب 1992 میں مریم نواز شریف کی کیپٹن صفدر سے شادی ہو گئی تو حمزہ شہباز شریف نے کئی برس بعد 1999 میں ڈاکٹر رابعہ سے پہلی شادی کی۔
مریم نواز شریف سمیت میاں نواز شریف کے بچوں کی سیاست میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 12 اکتوبر 1999 کو جب جنرل پرویز مشرف نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو وزیر اعظم میاں نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف، حسین نواز شریف، حمزہ شہباز شریف اور کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا گیا۔ حسن نواز جو لندن میں تھے انہوں نے سفارتی محاذ سنبھال لیا، سعودی عرب جا کر شاہ عبداللہ سے ملاقات کی، دیگر حکمرانوں سے مل کر اپنے خاندان کی رہائی کے لیے جدوجہد شروع کی۔ پاکستان میں بیگم کلثوم نواز سڑکوں پر نکل آئی۔ مریم نواز نے یہاں پاکستان میں سفارتکاروں سے مل کر شریف خاندان کا مقدمہ لڑنا شروع کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف نے شروع میں تو ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن جب شاہ عبداللہ ناراض ہو گئے اور دو ٹوک پیغام دیا کہ ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان کو جو مفت تیل دیا جا رہا ہے وہ بند کر دیا جائے گا، تو انہیں گھٹنے ٹیکنا پڑے گا۔ آخرکار یہ کاوشیں رنگ لائیں اور میاں نواز شریف کے خاندان کو دیگر تمام سرکردہ افراد کے ساتھ جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ شریف خاندان کا ایک فرد جسے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا، اس کا نام حمزہ شہباز شریف ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حمزہ شہباز شریف اپنے تایا جیسی عادات و اطوار اور خصوصیات کے حامل ہیں، اور نہ صرف اس کی سیاسی تربیت میاں محمد نواز شریف نے خود کی ہے بلکہ اسے اپنا جانشین بھی قرار دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مریم نواز شریف کی سیاست میں انٹری کب اور کیسے ہوئی؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ حمزہ شہباز شریف دیوار سے لگ کر رہ گئے اور مریم نواز شریف پنجاب کی وزیر اعلیٰ بن گئی؟ مریم نواز شریف کے شوہر کیپٹن صفدر کہتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی اپنی اہلیہ مریم نواز شریف کو وزیر اعظم کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ تو مریم نواز کو 2018 سے وزیر اعظم دیکھ رہا ہوں، بلکہ میں نے جب سے شادی ہوئی اس کو وزیر اعظم ہی دیکھ رہا ہوں۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ 2013 کے عام انتخابات سے پہلے مریم نواز شریف کے سیاست میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا، اور 2017 سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حمزہ شہباز شریف کے بجائے مریم نواز میاں نواز شریف کی جانشین اور سیاسی وارث بن جائیں گی۔ مریم نواز، جنہیں گھر میں پیار سے گڑیا کہا جاتا ہے، ایک گھریلو خاتون کے طور پر زندگی گزار رہی تھی۔ 12 اکتوبر 1999 کے بعد انہوں نے سیاست کی جھلک تو دیکھی، مگر کلثوم نواز کی طرح ان کی یہ تگوتاز محض اپنے خاندان کو بچانے کے لیے تھی۔ سعودی عرب میں جلاوطنی کے دوران مریم نواز شریف کو اپنے والد کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ اس دوران سیاست پر طویل گفتگو ہوا کرتی، لیکن کسی موقع پر یہ تجویز زیر غور نہیں آئی کہ مریم نواز عملاً سیاست کے میدان میں فعال کردار ادا کرے۔ میاں نواز شریف پاکستان واپس آ گئے۔ 2008 کے انتخابات کے بعد شہباز شریف پنجاب کے وزیر اعلیٰ بن گئے تو تب بھی مریم نواز پس منظر میں رہی۔ 2013 کے عام انتخابات سے پہلے مریم نواز کو پارٹ ٹائم سیاستدان کے طور پر متعارف کروانے کا فیصلہ ہوا، کیونکہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے یوتھ کو اپنا گرویدہ کر لیا تھا، اور سیاسی طور پر اس کا توڑ کرنے کے لیے نیا چہرہ سامنے لانا ناگزیر تھا۔ ابتدائی طور پر مریم نواز شریف کی توجہ سوشل میڈیا پر مسلم لیگ نون کی موجودگی یقینی بنانے اور نوجوان نسل کو متحرک کر کے اپنے ساتھ جوڑنے تک محدود رہی۔ 2013 کے انتخابات کے دوران بیانیہ بنانے اور انتخابی مہم چلانے میں مریم نواز نے کلیدی کردار ادا کیا۔ میاں نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بن گئے تو حسن اور حسین نواز فاصلے پر رہے، مگر مریم نواز نے پرائم منسٹر ہاؤس میں غیر اعلانیہ طور پر ذمہ داریاں سنبھالی۔ انہیں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی چیئر پرسن بنا دیا گیا، لیکن وہ زیادہ دیر اس منصب پر برقرار نہ رہ سکی، کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کی تعیناتی کو اقربا پروری قرار دیتے ہوئے عدالت سے رجوع کر لیا اور انہیں یہ عہدہ چھوڑنا پڑا۔ اکتوبر 2015 میں وزیر اعظم نواز شریف امریکہ گئے تو مریم نواز بھی ان کے ہمراہ تھی۔ دختر اول مریم نواز نے وہاں امریکی خاتون اول مشیل اوباما سمیت دیگر امریکی حکام سے ملاقاتیں کی۔ ایک طرف مریم نواز تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور دوسری طرف حمزہ شہباز شریف کی پسپائی کا عمل جاری تھا۔ ایک تو شادیوں کے معاملات میں وہ تایا کے بجائے باپ کے نقش قدم پر چل پڑے، اور دوسرا سیاسی فکر کے اعتبار سے نواز شریف کے مزاحمتی بیانے کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے شہباز شریف کے مفاہمتی بیانیے کی حمایت کی اور اس کے ہمنوا ہو گئے۔ لیکن اس ضمن میں فیصلہ کن موڑ جولائی 2017 میں تب آیا جب میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دے دیا، اور جب وہ مجھے کیوں نکالا کا نعرہ لے کر نکلے تو مریم نواز نے اپنے جارحانہ انداز میں
اس مہم میں جان ڈال دی۔ میاں نواز شریف کی نااہلی سے خالی ہونے والی قومی اسمبلی کی نشست پر NA-120 لاہور میں ضمنی الیکشن ہوا تو کلثوم نواز کو ٹکٹ دیا گیا۔ اس دوران کینسر کی تشخیص ہو گئی تو بیگم کلثوم نواز علاج کے لیے لندن چلی گئی۔ میاں نواز شریف بھی ان کے ہمراہ تھے۔ انتخابی مہم چلانے کی ذمہ داری مریم نواز کو سونپی گئی۔ حالات ناسازگار تھے مگر مریم نواز اپنے اس پہلے امتحان میں کامیاب رہی۔ احتساب عدالتوں میں مقدمات کی سماعت شروع ہوئی تو مریم نواز اپنے والد کے ہمراہ پیش ہوتی رہی، یہاں تک کہ 6 جولائی 2018 کو مریم نواز کو ایون فیلڈ ریفرنس میں کرپشن میں اعانت کے الزام میں 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ چند روز بعد مریم نواز اپنے والد میاں نواز شریف کے ساتھ پاکستان واپس آئی اور لاہور ایئرپورٹ پر گرفتاری دے دی۔ اس موقع پر انہیں کسی ریسٹ ہاؤس میں قید کرنے کی پیشکش کی گئی مگر انہوں نے والد کے ساتھ جیل میں رہنا پسند کیا۔ جس حوصلے کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی، یقیناً اس سے ان کے سیاسی قد کاٹ میں اضافہ ہوا۔ نااہلی اور قید کے باعث مریم نواز 2018 کے عام انتخابات میں حصہ نہ لے سکی۔ ایون فیلڈ ریفرنس کی سزا معطل ہوئی اور ضمانت پر رہا کیا گیا تو 8 اگست 2019 کو انہیں تب ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا جب وہ کوٹ لکھپت جیل میں قید اپنے والد سے ملاقات کے لیے گئی ہوئی تھی۔ اس بار چودھری شوگرز مل کیس میں گرفتاری ڈالی گئی۔ اس دوران مریم نواز نے جس جرت اور بے باکی کے ساتھ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پر ثابت قدمی دکھائی، اس سے مسلم لیگ نون کے ورکرز کو ان میں نواز شریف کا پرتو تو نظر آیا اور یہ بات بھی محسوس کی جانے لگی کہ نواز شریف کی جانشینی کا فرض مریم نواز ہی نبھا سکتی ہیں۔ اس دوران مریم نواز نے 27 دسمبر 2020 کو بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر گڑھی خدا بخش میں جا کر بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ تقریر کی اور سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ کیا تو اس بات کو بھی خاصا سراہا گیا۔ سب جان گئے کہ اب وہ پارٹ ٹائم سیاستدان نہیں رہی۔ جنوری 2023 میں جب مریم نواز کو مسلم لیگ نون کا سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر بنایا گیا تو دراصل یہ بہت واضح اشارہ اور پیغام تھا۔ جب مریم نواز لیڈر بن گئیں تو پھر سیاسی مخالفین کی طرف سے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ عمران خان نے ان پر نانی کی پھپتی کسنا شروع کر دی، یہاں تک کہ مریم نواز کا لائف سٹائل، کپڑے، بیگ، جوتے اور کافی کا مگ بھی زیر بحث آنے لگے۔ بیٹے جنید صفدر کی شادی کے موقع پر نہ صرف مریم نواز کے بھڑکیلے لباس پر انواع و اقسام کی باتیں کی گئیں بلکہ شادی کی تقریب میں گنگنانے پر بھی بھانت بھانت کے تبصرے کیے گئے۔ مریم نواز نے 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمانی سیاست میں قدم رکھا تو لاہور سے بیک وقت قومی اسمبلی کے حلقہ NA-119 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ PP 159 سے کامیابی حاصل کی۔ جب انتخابی نتائج سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میاں نواز شریف کے بجائے میاں شہباز شریف وزیر اعظم بن رہے ہیں تو مریم نواز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کر دیا گیا اور یوں وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئی۔ اس سے پہلے شریف خاندان میں یہ توازن رہا کہ وفاق میں اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم ہیں تو پنجاب میں شہباز شریف وزیر اعلیٰ، مگر اس بار ترتیب الٹ دی گئی۔ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی میں مریم نواز شریف کی طرف سے اثاثہ جات کی جو تفصیل جمع کروائی گئی ہے اس کے مطابق مریم نواز لاہور میں 1500 کنال اراضی کی مالک ہے جس کی مالیت 84 کروڑ 25 لاکھ روپے۔ ان کے پاس بینک اکاؤنٹس میں 1 کروڑ روپے کیش ڈپازٹ اور 17,50,000 روپے کا سونا دستیاب ہے، جبکہ ہدیویہ پیپرز مل، محمد بخش ٹیکسٹائل ملز، حمزہ سپننگ ملز اور جنید پولٹری فارمز میں 1 کروڑ 22 لاکھ روپے مالیت کے شیئرز بھی موجود ہیں۔ البتہ مریم نواز کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس کوئی ذاتی گاڑی دستیاب نہیں ہے اور وہ اپنے بھائی حسن نواز کی 2 کروڑ 99 لاکھ روپے کی مقروض ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز شریف کہا کرتی تھیں کہ ان کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ یہ پاناما کا ہنگامہ شروع ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ اگست 2011 میں جیو نیوز پر
सना बुच्चा के प्रोग्राम लेकिन में पीटीआई के रहनुमा महमूदुर रशीद ने सेनेटर परवेज रशीद की मौजूदगी में हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज के लंदन में असासाजात की तफसील बयान करना शुरू की तो मरियम नवाज ने वजाहत करने के लिए अज खुद टेलीफोन किया और क्या कहा, मुलाजा फरमाइए। जी सना, मैं अभी ये प्रोग्राम आपका देख रही थी, तो आप एक नेशनल टीवी पे आके और आप एक अनआइडेंटिफाइड और इनऑथेंटिक डॉक्यूमेंट लेके आ जाते हैं और आप उसमें लोगों को नाम ले लेके ब्लेम करते हैं। तो मुझे लगा कि मैं फोन करके जरूर ये बात आपको बताऊं, अपना प्रोटेस्ट पे वो रजिस्टर कराऊं आपके साथ। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के आए हैं। लोगों की बेटों के, उनके बच्चों के, उनके वाइफ नाम लेके उन पर मरियम नवाज ने जब ये बयान दिया तो तब वो सियासत में मुतहर्रिक नहीं थी, इसलिए उनकी इस बात को गैर सियासी बयान कहकर नज़रअंदाज किया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या वो सचमुच खुद को नवाज शरीफ का जानशीन साबित करेंगी? अगर ऐसा है तो फिर किसी मोड़ पर एस्टेब्लिशमेंट के साथ महाज आराई हरगिज़ खारिज अज़ इम्कान नहीं, क्योंकि मुक़्तदर हलकों के नज़दीक पंजाब ही पाकिस्तान है। आपको याद होगा कि इमरान खान से भी लड़ाई का आगाज़ इसी नुक्ते पर हुआ था कि उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को तब्दील करने से इनकार कर दिया था। बहरहाल दामाद अव्वल कैप्टन सफदर पंजाब की हद तक मर्द अव्वल बन चुके हैं, ताहम उनका सियासत में क्या किरदार रहता है ये बात अभी वाज़े नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल औरी को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं या फिर कोई तजवीज़ तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 0332841057 दस्तियाब है। अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन घंटी दबाएं और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।